بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے نئے سال کی سیلیبریشنز کرنا کیسا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم مسلمان بھی نئے سال کی خوشیاں منا سکتے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ مناتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں ایسے بہت سے کام کرتے ہیں کہ جن کو ہمارا دل ٹھیک مان رہا ہوتا ہے، ہماری عقل اور سمجھ کے مطابق وہ سب بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور ہم وہ کام کر گزرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارا پیارا دین جس کے ہم دعوے دار ہیں، کیا وہ ہمیں اس کام کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ کام کر کے ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں۔ جی ہاں پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ نیو ایئر سیلیبریشنز کے بارے میں ہمارا پیارا دین کیا کہتا ہے، کیونکہ نیو ایئر سیلیبریشن ایک ایسی سیلیبریشن ہے کہ جس کو ہر کوئی فالو کر رہا ہے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ بہت جوش و خروش سے اسے مناتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ جاننا ہے کہ کیا اسلام اس کی سیلیبریشنز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اگر اجازت نہیں دیتا تو کیوں نہیں دیتا، اس کی وجہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اور کتاب نازل فرمائی ہے وہ مکمل، کامل اور اکمل ہے۔ اس سے آگے ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی سوچیں، مرضی کے مطلب نکالیں، وہ سب ہمارے نفس کی چالیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ہر موقع دیا، خوشیاں منانے کا بھی اور غم بانٹنے کا بھی۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو اور ان جیسے افعال سے بچو۔ تو اگر ہم ایز اے مسلم اپنے دین کو دیکھیں تو ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور قربانی کا درس دیتا ہے، اور ایسی عظیم قربانی کہ جس کی مثال اس عالم میں نہیں ملتی۔ اور اگر ہم اختتام دیکھیں تو وہ بھی قربانی پر ہی ہے، یعنی شروع محرم الحرام سے اور اختتام ذی الحج پر۔ اکثر بہن بھائیوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو صرف سیلیبریشنز ہیں، اسلام میں اتنی پابندیاں نہیں، یہ تو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں، تو اگر ہم تھوڑی سی انجوائمنٹ کر لیتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا فن کر لیتے ہیں، تو اگر ہم اس سے تھوڑی سی خوشی حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ رسم ہے جس کو ہر کوئی فالو کر رہا ہے، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، ہر کوئی کر رہا ہے، اور ہمارے انڈیا اور پاکستان میں بھی کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ جو اتنی پابندیاں ہمارے دین میں لگائی گئی ہیں یہ دیگر مذاہب میں نہیں۔ کیوں دین میں یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟ کیونکہ اسلام ہمیں حقیقی خوشیاں دینا چاہتا ہے، ایک پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی وہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اصل سکون، اصل اطمینان شریعت کی پابندی میں ہی ہے، اس کے بغیر سکون ممکن نہیں۔ اور جو اس کے علاوہ سکون ڈھونڈتے ہیں تو وہ ساری زندگی بس ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں۔ اصل سکون اور اطمینان شریعت کی اتباع میں ہے، نہ کہ اس کی مخالفت میں۔ پیارے بہن بھائیوں، دنیا میں موجود لبرل طبقہ کہتا ہے کہ لائف کو بس انجوائے کرو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ خوشی منانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب سال ختم ہوتا ہے تو یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ غم کا موقع ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ غم کا موقع کیسے؟ غم کا موقع اس لیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال مزید کم ہو گیا، اور ان آخری لمحات میں اپنے پورے سال میں کیے جانے والے گناہوں پر نظر ڈال کر اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا دن ہے، نہ کہ خوشیاں منانے کا۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلام نے جہاں غور و فکر اور قربانی کا حکم دیا ہے، وہیں خوشیاں منانے کے لیے 3 عیدیں بھی دے دیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ اور تیسری عید میلاد النبی۔ جی ہاں، جی بھر کے خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ پاکیزہ خوشیاں ہیں جن کو منانے کا حکم ہمارا دین اور ہماری شریعت دیتی ہے۔
کیونکہ اس رب نے حیات طیبن کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پتہ چلا کہ نئے سال کی خوشیاں منانا، اس طرح کے پٹاخے پھوڑنا، فائرنگ کرنا، دوسروں کی دیکھا دیکھی، جیسے یہود و نصارہ جو کام کرتے ہیں، اگر ان کی پیروی کر کے ہم بھی ایسے کام کریں گے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حدیث مبارکہ میں واضح فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہود و نصارہ کی پیروی مت کرو، ان کے طریقوں کے مطابق مت چلو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر ان دنوں میں آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آئندہ ان سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیں، اور اگر آپ نے کسی کی دعوت کرنی ہے تو اس نیت سے کریں کہ الہ العالمین اس دعوت سے جو ان کے دل سے دعا نکلے، اس کھانے سے جو ان کی دعا نکلے دل سے، اس کے صدقے سے آنے والے تمام سال میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، اور جو سال گزر گیا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔